الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. عزیزان ملت اسلامیہ و مسلیان عظام و حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرے کمی آئی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرے کمی آئی وقار میں. اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور پھر انہی انسانوں کے درمیان اپنے معزز رسولوں کو بھیجا. سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. اور صرف اس نے انسانوں کو بھیجا نہیں بلکہ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے راستے بھی ہموار کیے. کیا انسانوں، تمہیں دنیا میں جانا ہے تو اندھیروں میں زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ روشنی میں زندگی گزارنی ہے. میری اطاعت کیسی کرنی ہے وہ بھی ہم بتائیں گے، میری فرمانبرداری کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا وہ بھی ہم بتائیں گے. کن کن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کی تفصیل بھی ہم تمہیں بتائیں گے، اور کن چیزوں کو بروئے کار لا کر تم مجھے راضی کر سکتے ہو وہ چیزیں بھی ہم تمہیں بتائیں گے. اور اگر تم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو سمجھ لو کہ دنیا میں تمہارے جانے کا مقصد پورا ہو گیا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو. اور یہی ہماری کوشش بھی رہتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں جن چیزوں سے بچنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اور ان چیزوں کو بھی جانیں جن کو کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. ہم دونوں چیزیں جانتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں کوئی جن چیزوں پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے اور اس کا تعلق صرف اس سے نہیں بلکہ سوسائٹی سے ہے، اور وہ آدمی اس کو ترک کرنا شروع کرتا ہے تو پھر فساد صرف اس کی زندگی میں نہیں آتا بلکہ سوسائٹی میں آ جاتا ہے، معاشرے میں آ جاتا ہے. اس کی نافرمانی کی وجہ کر، اس کے گناہ کرنے کی وجہ کر صرف اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کے پریوار کا نقصان نہیں ہوتا، اس کے بال بچوں کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ ایک پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، پوری سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے. اب وہ چیزیں کون سی؟ بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ان میں سے ایک چیز
وہ ہے جس کا نام ہے نشہ، جس کا نام ہے شراب، جس کا نام ہے جوا، جس کا نام ہے لاٹری، جس کا نام ہے سٹے بازی، جس کا نام ہے سود۔ یہ ایسے بڑے گناہ ہیں، یہ ایسے گناہ کبیرہ ہیں کہ ان کا وبال صرف کرنے والے پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا وبال اس کے کرنے والے کے پریوار پر بھی ہوتا ہے اور کرنے والے کے سماج پر بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے، آج کا موضوع ہے نشہ۔ یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی لت ہے کہ آج قوم مسلم میں یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ ہمارے نوجوان شکار ہیں اس کے، ہمارے بچے اس کے شکار ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بوڑھے بھی اس کے شکار ہیں۔ کاش کہ انہیں نشہ کے جو نقصانات تھے وہ پتہ ہوتے، کاش کہ انہیں نشہ کے تعلق سے حضور علیہ السلام کی جو وعید ہے، جو اللہ کا عتاب ہے، وہ پتہ ہوتا۔ کاش کہ انہیں نشہ سے بچنے کے جو فائدے ہیں وہ فائدے انہیں پتہ ہوتا، لیکن معلوم کرنے کی کوشش نہیں۔ قرآن مقدس میں کون ایسی بڑی برائی ہے جس سے رکنے کے تعلق سے وعید نہ آئی؟ کون ایسی برائی؟ آج زمانہ پریشان ہے، یہ برائیاں فیشن کے طور پہ ہمارے ملک میں پھیل چکی، کیسے بچا جائے، کیسے بچایا جائے؟ زمانہ پریشان ہے، ممالک پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں کہ کیسے سوسائٹی کو بچایا جائے، کیسے ملک کو بچایا جائے، کیسے ریاست کو بچایا جائے، مگر وہ بچا نہیں پا رہے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کو پروموٹ کیا، اس کو فروغ دیا اور فیشن کے طور پر ہر جگہ پھیلایا، یہاں تک کہ اس کام کے لیے سرٹیفکیٹ دیا، پرمیشن دی، اجازت دی۔ شراب خانے کھولے گئے، ان کو لیگل قرار دیا گیا، جوئے خانے کھولے گئے، نائٹ کلب کھولے گئے، بار کھولے گئے، عیاشیوں کے اڈے کو پرمیشن دی گئی۔ یہ تو فیشن کی چیز ہے، یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، یہ تو ہماری مطلب یہ کہ ہماری خوشی کی چیز ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، لذت کی چیز ہے، ٹینشن دور کرنے کی چیز ہے، ڈپریشن کو ختم کرنے کی چیز ہے، اس لیے اجازت دے دی۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے برملا کہا تھا کہ ان چیزوں کو جو تم پروموٹ کر رہے ہو یا کرو گے، اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ اور اسی وقت حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے والوں کو روک دیا، اپنے ماننے والوں کو روک دیا، اور اپنی امت کو مکمل طور پر روکا اور بچنے کے لیے کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے نشہ کی چیزوں سے دور رہو اور دور رکھو۔ اب شراب کے تعلق سے قرآن مقدس کی متعدد آیتیں کریمہ، لمبی آیت ہے نا، اور حضور اسلام کی احادیث مبارکہ بھی، یہاں تک کہ حضور اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بڑی اور چھوٹی برائی کی جڑ، یعنی اس کی اصل یا اس کی جڑ ہے تو وہ شراب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، شراب بمانا نشہ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہی نہیں، دوسری حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس شراب کو اور اس نشے کو ایک خوبصورت نام دیں گے، اور خوبصورت نام دے کر اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے اوپر، اور جب عمل کریں گے تو یہ حال ہوگا کہ وہ خود بھی تباہ ہوں گے اور ان کی وجہ سے سماج بھی تباہ ہوگا۔ یعنی نام دیں گے، آج نام دیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ایک نام ہے، گناہوں، الگ الگ گناہوں کے، بڑے بڑے گناہوں کے خوبصورت نام ہیں، تاکہ لوگوں کو کسی طرح کا مطلب جھجک محسوس نہ ہونے پائے، وہ آسانی کے ساتھ جائیں۔ ایک آزادی کا نام دے دیا گیا، یہ آزادی ہے، تم اس کو اپناؤ۔ تو فرمایا کہ وہ وقت آئے گا، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسائے گا، ان لوگوں کو زمین میں دھسائے گا، اور صرف یہ نہیں کہ دھسائے گا بلکہ ان کی حالت سور اور بندروں جیسی بنا دے گا۔
ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ جیسے سور کی حالت ہوتی ہے، جیسے بندر کی حالت ہوتی ہے، جیسے بندر کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے سور کی کیفیت ہوتی ہے۔ آج حالات کو دیکھ لیں کیا حال ہے نا، آپ مقابلہ کرا لیں، دیکھ لیں ساری چیز یہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضور اسلام نے کس سختی کے ساتھ روکا، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ شراب کی پوری ہے نا بوتل حرام ہے تمہارے لیے، ہے نا، جب ایک گلاس پیو گے تبھی وہ حرام ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے حرام ہے، ایک ایک قطرہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ تھوڑا نشہ کرو گے تو تمہیں اجازت دی جائے گی؟ چاہے تم نشہ تھوڑا کرو یا زیادہ کرو، سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر چھوٹا سا چھوٹا نشہ جو ہے وہ شراب ہے، اور ہر چھوٹا سا چھوٹا نشہ جو ہے وہ حرام ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی اگر چھوٹا نشہ ہے، اور آپ دیکھیے شراب، ہمارے یہاں شراب کا ورڈ بولا جاتا ہے اور شراب سے شراب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے شرابی کو خاص کیا گیا، لیکن قرآن میں شراب کو شراب نہیں کہا گیا، خمر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ خمر۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کیا ایمان والے یاد رکھو، بے شک شراب، جوا، لوٹری اور بت یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور شیطانی کام ہے، لہذا تم اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ شراب کا ذکر ہے، اور شراب کے لیے کیا لفظ؟ خمر۔ اور جہاں جہاں بھی شراب کے لیے کوئی آیت آئی ہے تو وہاں خمر ہی کا لفظ آیا، انما الخمر والمیسر۔ اور آگے دیکھیے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ پوری لمبی آیت ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ پوری آیت، 3 آیت۔ فرمایا کہ شراب کی خرابی یاد رکھو، شراب کے ذریعے سے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، یہ سب اسی کیٹیگری کی گناہ۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو اور کینہ کو پیدا کر دے۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ پیدا کر دے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت سے اور نماز سے بھی تم کو روک دے۔ تو تم بتاؤ کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں شیطان کے راستے پہ چلنا ہے یا اس راستے پہ چلنا ہے جو میرا بتایا ہوا راستہ ہے؟ فہل انتم منتہون، تم بتاؤ کیا؟ شیطان کا تو یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہیں دشمنی اور بغض میں ڈالنا چاہتا ہے شراب کے ذریعے سے۔ اب تم اپنے آپ کو دشمنی اور بغض سے بچانا چاہتے ہو کہ نہیں بچانا چاہتے؟ تمہارا فیصلہ ہے، اب تم سمجھ لو۔ ہمارے نبی کا کام تھا پہنچا دیا، اور ان سے تو تمہارے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، ان کے اوپر تو بس ان کا پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، حضور نے فرمایا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اللہ کا، اب تمہاری ذمہ داری عمل کرنا، میری ذمہ داری ختم ہو چکی، میری ذمہ داری ختم ہو چکی۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو چکی، اگر تم نے عمل نہ کیا تو تمہارے نبی سے دریافت نہیں کیا جائے گا کہ اے نبی آپ نے پیغام پہنچایا تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین۔ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو، رسول نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے رک جاؤ، اس لیے کہ ان کے پیغام کو پہنچا دینے کے بعد ان کے اوپر سوائے پہنچانے کی کچھ ذمہ داری نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی پچھاڑ نہیں کرے گا، پچھاڑ تو تم سے ہوگی، پرسش تو تم سے ہوگی کہ تم بچے کہ نہیں بچے۔ اب پھر آپ پڑھتے چلے جائیے حدیث میں، کہتے ہیں نا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں۔ کتنی بڑی بات ہے،
اور سود کے بارے میں کیا ہے؟ سود کا کاروبار کرنے والا، لکھنے والا ہے نا، بتانے والا، لکھوانے والا، اس میں جتنے لوگ شامل سب گناہ گار۔ شراب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضور اسلام سے جب دریافت کیا گیا تو حضور اسلام نے فرمایا 10 لوگوں کا نام لیا حضور اسلام نے، اور لگاتار گنایا 1 سے لے کے 10 تک۔ فرمایا کہ شراب بیچنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کا پیسہ وصول کرنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب لگانے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر اللہ کی لعنت، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور شراب کے کام میں جو بھی انوالو ہے، چاہے وہ ہیلپر کے طور پر ہو، چاہے وہ بزنس مین کے طور پر ہو، کسی بھی طریقے سے شراب کے کام میں اور شراب کے کاروبار میں، چاہے وہ پینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیچنے کا معاملہ ہو، چاہے خریدنے کا معاملہ ہو، چاہے پلانے کا معاملہ ہو، کسی بھی طریقے کا اس کا انوالومنٹ ہے اور اس کی شمولیت ہے تو ان سب پر برابر کی لعنت ہے۔ یہ صاف واضح بیان ہے حضور اسلام۔ اور آپ دیکھیے خمر کی ذرا تفسیر۔ خمر ہر نشہ آور کو چیز، ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کے لیے شراب کا لفظ کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ شراب سے تو ہم بچ رہے ہیں، باقی چیزیں استعمال کرو، ہے نا۔ یہ تو شراب نہیں ہے، یہ تو دوسری نشہ کی چیز ہے۔ اس کا تو نام چرس ہے، اس کا نام تو گانجا ہے، اس کا نام تو بھنگ ہے، اس کا نام وہ ہے، اس کا نام وہ ہے، اس کا نام کھینی ہے، اس کا نام سگریٹ ہے۔ یہ سب الگ الگ نام، کسی میں مقدار زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ یہ گٹکا ہے، فلانا اور ٹھکانا ہے۔ فرمایا کہ خمر میں سب آ گئے، چاہے تھوڑا نشہ ہو، چاہے زیادہ نشہ ہو، اس سے بڑا نشہ ہو۔ شراب نہیں کہا کہ تم کو بہانہ نہ مل جائے کہ ہم شراب سے تو بچ رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر تم تھوڑا بھی نشہ کرتے ہو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہی تھوڑا نشہ تمہیں بڑے نشہ کرنے پر آمادہ کرے گا، اور تم چھوٹے نشیڑی سے بڑے نشیڑی ہو جاؤ، چھوٹے گنجیڑی سے بڑے گنجیڑی ہو جاؤ، چھوٹے شرابی سے بڑے کبابی اور شرابی ہو جاؤ۔ ہو بھی نہیں رہا۔ لت کتنی خراب ہے، لت تو اتنی خراب ہے نا کہ شراب پینے کے لیے شرابی کچھ بھی کر سکتا ہے، وقت پڑے تو اپنا گھر بھی بیچ سکتا ہے، گھر کی ساری چیزیں بیچ سکتا ہے، اپنا کپڑا تک بیچنے کو وہ تیار ہو جاتا ہے، بس اسے شراب کی بوتل چاہیے، بس اسے شراب کی بوتل چاہیے۔ یہ اتنی لت خراب ہے۔ اس لیے کہا کہ ہر برائی کی جڑ، اتنے نقصانات ہے نا۔ لعنت تو آپ نے دیکھ لی کتنی چیزوں پر، نقصانات کتنے ہیں، نقصانات تو اتنے ہیں کہ ان نقصانات کا حساب و کتاب نہیں کیا جا سکتا۔ آج دیکھیے، آج یہاں لاگو کیا گیا، ایک شخص نے کہا کہ بھائی بازار مندہ چل رہا ہے، بہت پریشانی ہے، اس کی وجہ ہے کہ نوٹ بندی ہو گئی اور دوسرا شراب بندی ہو گئی۔ شراب بندی کی وجہ اگر ہم فاقے کے شکار، معاذ اللہ، مومن ہے، مسلم ہے، وہ کہتا ہے شراب بندی ہو گئی۔ اگر شراب بندی نہ ہوتی تو اتنی گرانی، مطلب یہ کہ اتنی مندگی نہ ہوتی، مارکیٹ کی یہ بری حالت نہ ہوتی، کیونکہ ٹیکس آتا ہے اس سے۔ لیکن ریسرچ کرنے والوں نے، سروے کرنے والوں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جتنا اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہے اس کے بیچنے سے، اس کے کاروبار سے، اس سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اس کے نقصانات ہیں۔ سروے کرنے والوں کی رپورٹ، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ فرما رہا اللہ تعالیٰ، شراب، اہل عرب بھی اس وقت بہت شراب کے شوقین تھے، کوئی مہمان آتا تھا تو چائے کی جگہ شرابی دے دیا کرتے۔ اچھا، ان کا شراب کچھ الگ ٹائپ کا تھا، آج کا شراب بالکل غلیظ ہے، گندا۔ شراب کیسے بنتا ہے وہ سب بتائے گا۔ تو اس وقت کا معاملہ الگ تھا، تو قرآن مقدس میں ان کو رعایت دی گئی۔ ایسا ہے کہ تم شروع سے بہت زیادہ عادی ہو گئے ہو، تو آہستہ آہستہ جتنا جلدی ہو سکے اس عادت کو چھوڑ دو، اور تھوڑی تھوڑی رعایت، سختی، پھر آخر میں سخت وعید آ گئی کہ اب تو تم کو ایک قطرہ بھی نہیں پینا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے ایک قطرے کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آج سوال کرنے کے لیے، یا رسول اللہ شراب کے بارے میں بتائیں، اس کا کیا معاملہ ہے، آپ شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس شراب کا گناہ بہت بڑا گناہ، اثم کبیر،
ہے نا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اور تم جو پوچھنا چاہتے ہو میں سمجھ رہا ہوں, تم اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو نا, تو جو جس فائدے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تھوڑا فائدہ ہے, مگر یاد رکھو اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا. حضور نے بھی فرمایا, وہ یہ کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں اس میں فائدہ بھی تو بہت ہے. جیسے گورنمنٹ کی عرضی لگا دی لوگوں نے, ارے آپ نے بند کر دیا, آپ اس کا فائدہ نہیں دیکھ رہے, کتنا نقصان ہوگا. تو وہاں بھی وہی ذہن تھا, یا رسول اللہ آپ اس کو نافذ کرنے جا رہے ہیں, اس کا نقصان بھی بڑا ہوگا, ہے نا, معاشی بحران آ جائے گا. کہا کہ تم جس فائدے کی بات کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ اس کا نقصان ہے, تم اس کے نقصان کو نہیں جھیل پاؤ گے. اب نقصان گنانا شروع کیا حضور اسلام. کہا کہ اس شراب کی وجہ کر دنیا میں ہزاروں خاندان اور ہزاروں گھر تباہ ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ قتل کیے جاتے ہیں, ہزاروں عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے ہیں, ہزاروں ماں باپ اپنے شرابی بچوں کی وجہ کر گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے. ایک شرابی آدمی اپنے پورے گھر کو تباہ کر ڈالتا ہے, خاندان کو تباہ کر ڈالتا ہے, سماج کو تباہ کر ڈالتا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اور پھر جب حکومت کے اوپر خرچے ہوتے ہیں, جرم بڑھ جاتے ہیں, ہزاروں جرم جو ہے وہ پنپنے لگتی ہیں, ہزاروں جرائم پنپنے لگتی ہیں اس شراب کی بنیاد پر, اس شراب کی وجہ کر. اور ہوتا ہی اب گورنمنٹ خرچہ کرتی ہے, پولیس کو دیتی ہے پیسہ, پکڑو اس کو جیل میں ٹھوسو, تو سب چیز کا خرچ ہے. مقدمہ چل رہا ہے, اس میں وکیل انوالو ہیں, جج انوالو ہیں, کتنے معاملات بڑھ گئے. اگر وہی انسان صاف ستھرا ہوتا, شرابی نہ ہوتا, تو اتنا جو گورنمنٹ نے خرچ کیا, اب جیل میں رکھے گا تو اس کا بھی تو خرچہ ہے, پولیس والے پکڑ دھکڑ کریں گے تو اس کا بھی تو خرچہ ہے, قتل اگر ہو گیا تو ہرجانہ دینا پڑے گا گورنمنٹ کو, معاوضہ دینا پڑے گا, اس کا بھی خرچہ الگ ہے. تو ہزاروں طرح کی پریشانیاں اور نقصانات اور ٹینشن ہے. اب مطلب یہ قومی ٹینشن بھی ہے اور حکومت کی بھی ٹینشن, تو میں اتنی زیادہ نقصان ہے. اور اندرونی نقصان کیا ہے کہ جب وہی ناپاک قطرہ اندر جاتا ہے تو دل کو مردہ کر دیتا ہے, دل کو مردہ کر دیتا ہے. اسی لیے خمر کا معنی ہوتا ہے, جو اہل عرب ہیں اور جو اہل لغت ہیں انہوں نے خمر کے کئی معنی بیان کیے, اور سارے معنی جو ہے نا وہ اس پر صادق آتے ہیں. اس شراب خمر کا ایک معنی انہوں نے بیان کیا کہ ابال اور جوش, شراب کے اندر ابال اور جوش ہوتی, ابال اور جوش, اور جب پی لیتا ہے تو اس کے اندر بھی ابال ہو جاتا ہے اور جوش. جب شراب کو پکایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, تو اس کے اندر بھی ابال اور جوش ہوتا ہے. بغیر ابال اور جوش کی شراب تیار نہیں ہوتا, تب اس کی جھاگ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے جب پینے والا پی جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک طرح کا ابال آ جاتا ہے, ایک طرح کا جوش آ جاتا ہے, اور وہ ابال اور جوش اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ خمر کا ایک معنی ہے پردہ, ڈھک دیا جاتا ہے. شراب جب بنتا ہے نا, شراب جب بنتا ہے تو ڈھک کر بنتا ہے, کھلا ہوا نہیں رہتا, وہ ڈھکن ڈھکا رہتا ہے, اس کے اندر کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ اشارہ دیا کہ وہ ڈھکا ہوتا ہے. سنو, یہ وہ ڈھکنے والی چیز ہے کہ جب تم پیو گے یہ تمہارے عقل کو بھی ڈھانک دے گی اور تمہارے قلب کو بھی ڈھانک دے گی, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, تمہارے عقل پہ پردہ ڈال دے گی. اور عقل تو ڈھک جاتی ہے, ہوش والا مدہوش ہو جاتا ہے, عقل مند دیوانہ ہو جاتا ہے نا, عقل مند بیوقوف ہو جاتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں رہتا وہ کیا کر رہا ہے. یہ اتنی بری چیز ہے لت ہے. اور اسی سے جڑی ہوئی ساری چیزیں جیسے چرس ہے اور بھی گانجا وغیرہ, اس کے بھی شکار ہیں. تو خمر میں سارے نشے شامل ہیں, خاص طور سے شراب بھی. شراب تو ہے ہی شامل, اس کے علاوہ سارے نشے اس میں آ گئے. ہاں, کچھ علماء کرام نے, فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت تھی کہ ذرہ برابر وہیں سے فائدہ اٹھا کر کھینی کا رواج چل پڑا. اجازت تھی کہ اتنا نشہ جس سے مطلب یہ کہ کچھ کہیں پہ اس کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا, تو بطور علاج تو اجازت دے دی. کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم جب تک کھینی نہیں کھائیں گے ہم موڈ فریش ہو ہی نہیں سکتا میرا. کسی کو چائے پینے کی بیماری ہے, کام کر رہا ہے, صبح سے شام تک 10 بار چائے پیتا ہے اور کوئی کھینی ہی لگاتے جاتا, تو اب کیا ہے وہاں؟ تو یہ تھوڑی سی اجازت دی گئی, لیکن فرمایا کہ یہ بھی اجازت تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی عادت نہیں ہے
یہ تہذیب یافتہ کی پہچان نہیں ہے، یہ ایک اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے۔ اور اگر اس کی دلیل چاہیے تو تم مہذب لوگوں کے درمیان جا کر دیکھو، جو بھی مہذب لوگ ہیں اور جہاں تہذیب کو فالو کیا جاتا ہے، جہاں ثقافت کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں لکھا جاتا ہے کہ یہاں اپنا گٹکا کھا سکتے ہیں، نہ کھینی کھا سکتے ہیں، نہ آپ سگریٹ پی سکتے ہیں۔ اور سگریٹ پینے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کھینی کھانے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور گٹکا منہ میں بھرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تہذیب یافتہ لوگوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بہت دقت ہے ٹھیک، لیکن عادت چھڑانے کی کوشش کرو۔ اور ہمارے نوجوانوں کا وہ حال ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں اس کے تعلق سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو نشے کے شکار ہیں، جلد سے جلد اللہ تعالیٰ جو ان کو چھٹکارا دے۔ اچھا، وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ فاقے کے شکار ہو گئے، دوسری دن کی شکایت کر رہا، کیا کرے بھائی، رات بھر نیند نہیں آتی ہے، دروازے پہ نشیڑیوں کا اڈا لگا رہتا ہے۔ جو مغرب کی اذان ہوئی اس کے بعد پتہ نہ کہاں کہاں سے نشیڑیاں، گنجیڑیاں، چرسی، اور سارے مسلمان کے بچے ہیں۔ تعجب! اور اسی کے دروازے کو گھیرے ہوئے، گھر کو گھیرے ہوئے، اور وہاں پہ چل رہا نشہ۔ تو ہم نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی غلط ہو گیا اور ابھی یہ پریشانی آپ کو لگ رہی، تو اس نشیڑیوں سے کتنے گھر والوں کو پریشانیاں، کتنے محلے والوں کو پریشانیاں۔ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، اب ان کو کون سمجھائے، ان کی کون تربیت کرے؟ اسکول میں تو کوئی ایسا نصاب نہیں ہے، کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہے، مواد نہیں ہے، اور نہ گارجین کے پاس کوئی لٹریچر ہے کہ ان بچوں کو سمجھایا جائے۔ بس یہی ہے کہ جو حضرات سن رہے ہیں یا جو بچے سن رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہمیں نشہ سے ہر حال میں بچنا ہے، اسی میں ہماری بھی عافیت ہے، ہمارے گھر والوں کی بھی عافیت ہے، اور اسی میں بہت سارے گناہوں سے چھٹکارا بھی ہے۔ اسی نشہ سے بچنے میں اللہ کی بھی رضا ہے اور اس کے رسول کی بھی رضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔